الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. یہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. شروع میں بتلایا تھا کہ کفار مکہ نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط ان دو شخصوں کو مدینہ منورہ میں یہود کے علماء کے پاس بھیجا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ہم شکست دے، کس طریقے سے وہ عاجز ہو جائے. تو یہود کے علماء نے 3 سوالات بتلائے تھے. ان میں سے ایک سوال کہ ان سے پوچھو یسألونک عن الروح، روح کی حقیقت کیا ہے. تو وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ سوال اور جواب آ گیا. اور دوسرا سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا، وہ بھی گزر چکا. یہ تیسرا سوال ہے. سکندر ذوالقرنین کی تاریخ گم ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ان کے کچھ حالات بتلا دیں گے تو نبی ہو سکتے ہیں، اور نہیں بتلائیں گے تو نبی نہیں ہو سکتے. تو اس آیت میں یسألونک سے مراد وہی کفار قریش ہے. یسألونک عن ذی القرنین، پوچھتے ہیں آپ سے یہ کفار قریش ذوالقرنین کے متعلق. ذوالقرنین نام کے بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے.
اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ ان سب کا نام سکندر بھی رہا ہے، سکندر ذوالقرنین۔ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، خود قرآن پاک میں یا احادیث صحیحہ قویہ میں اس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ کون سا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بتلایا جائے گا۔ ذوالقرنین اس کو کیوں کہتے ہیں تو اس میں مختلف اقوال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بالوں کی 2 لٹیاں تھیں، بالوں کی 2 لٹیاں تھیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب سے لے کر مشرق تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، تو قرنین کا مطلب دنیا کے 2 کنارے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے سنگ جیسے ان کے پیشانی پر تھے، دائیں اور بائیں، قرن کہتے سنگ کو، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے پیشانی کے دونوں جانب چوٹ کے نشان تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب کفار قریش نے یہود کے علماء کے بتلانے سے ذوالقرنین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے کہ عنقریب میں تمہارے سامنے ذوالقرنین کے واقعے میں سے کچھ ذکر کروں گا۔ دیکھیے قرآن پاک نے عربی گرامر کے اعتبار سے منہ ذکرا کہا، 2 کلمے کے منہ ذکرا۔ یہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ذوالقرنین کی الف سے لے کر یا تک پوری تاریخ بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو ضروری باتیں ہیں ذوالقرنین کے سلسلے کی اسی کو ہم بیان کریں گے۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ عنقریب میں تمہارے سامنے ذوالقرنین کے واقعے میں سے کچھ ذکر کروں گا، کیونکہ قرآن پاک یہ تاریخ کی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں اس کی پوری تفصیلات نہیں بیان کی گئی، جو ضروری جز ہوتا ہے جس سے عبرت حاصل ہو سکتی ہے بس اسی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ قرآن پاک نے جتنا ذکر سکندر ذوالقرنین کے متعلق بتلایا ہے، اس کے بعد کفار قریش نے آگے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھی اتنے بتلائے ہوئے حصے پر اطمینان ہو گیا، جو قرآن نے جتنا بتلایا اتنا کافی ہے، اور اس پر ان کو اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے سکندر ذوالقرنین کو سرزمین میں قدرت عطا کی تھی اور ہر قسم کے اسباب ان کو عطا کیے تھے۔ اب یہ سکندر ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ صالح تھے؟ بعض حضرات نے نبی ہونا بھی ان کا بتلایا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ ایک نیک صالح بادشاہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے لیے جتنے بھی اسباب کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سارے اسباب، سارے آلات، ساری مادی چیزیں اور وسائل ان کو عطا کیا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی، سمجھداری بھی، دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سکندر ذوالقرنین نے ایک راستہ اختیار کیا۔ یہ مغرب کی سمت میں انہوں نے پہلے سفر کرنا شروع کیا۔
جس طرف مغرب ہے اس طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، اور درمیان میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر، گاؤں، بستیاں تھی، سب کو فتح کرتے چلے گئے۔ کہاں تک پہنچے؟ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے تو پایا سورج کو کہ وہ ایک کالے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مغرب کی طرف سفر شروع کیا تو جہاں تک انسانوں کی آبادی ہو سکتی تھی مغرب کی سمت میں، وہاں تک یہ سفر جاری رہا۔ وہاں تک پہنچ گئے کہ اب اس کے بعد کوئی آبادی تھی ہی نہیں، البتہ سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے چشمے کے اندر، یا مراد اس سے سمندر ہے، اس کے اندر ڈوب رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اب ایسی جگہ تک پہنچ گئے کہ اس کے بعد کوئی آبادی تھی ہی نہیں، بس نظر آ رہا تھا کہ سورج کالے چشمے میں یا کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ سورج سمندر میں نہیں ڈوبتا ہے، نہ کوئی کالے چشمے میں، وہ تو انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کبھی راستے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی سورج ڈوب رہا ہے اور کوئی پہاڑی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا ہے، حالانکہ وہ اس پہاڑی کے پیچھے نہیں گیا ہے۔ تو اسی طرح وہاں بھی وہ سورج کوئی چشمے میں یا سمندر میں نہیں ڈوبا تھا، تو وہاں تک پہنچ گئے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، جہاں سورج ڈوب رہا تھا، یعنی جہاں انسانوں کی آبادی پوری ہونے جا رہی تھی، وہاں حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ ایک قوم کو پایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یا تو ان کو سخت سزا دو یا تو ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو۔ اب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یا تو وحی کے ذریعے سے دیا، اگر وحی کے ذریعے سے دیا تو پھر یہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی جو ان کے زمانے میں پائے جاتے تھے ان کے ذریعے سے حکم پہنچایا، یا پھر یہ کہ الہام یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے اور دریا نیل میں ڈال دیا جائے، تو وہاں بھی وہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی کا لفظ جہاں بولا جائے وہ نبی ہو جائے۔ تو اب دو حکم دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ذوالقرنین کو کہ جس قوم سے آپ کی ملاقات ہوئی یا تو جاتے ہی ان کو قتل کرنا شروع کر دو یا پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کسی قوم کے پاس ایمان کی دعوت پہنچی نہیں، اس سے پہلے قتل کرنا درست نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حکم دیا کہ ان کو چاہے تو سزا دو، قتل کرو؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کے ذریعے سے اس قوم کو ایمان کی دعوت پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ کفر پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قتل بھی جائز ہے، چاہے تو جاتے ہی ان کو قتل شروع کر دو یا پھر آپ چاہے تو دوبارہ دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو پھر قتل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دوسری صورت کو اختیار کیا، یعنی جاتے ہی سزا اور قتل کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، دعوت دوں گا۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اما من ظلم فسوف نعذبه
ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا۔ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، پہلے دعوت پیش کروں گا، اب اگر کسی نے دعوت قبول نہیں کیا بلکہ اپنی ذات پر ظلم کیا کفر اور شرک کر کے، تو عنقریب ہم ان کو سزا دیں گے۔ میں دعوت پیش کروں گا، دعوت اگر قبول نہیں کیا تو گویا ایسے شخص نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اور ظلم کیا تو پھر ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ دنیا میں تو قتل کر دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ سخت سزا دیں گے۔ دنیا کی سزا تو بھگتیں گے ہی، آخرت کی بھی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم ان کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ذوالقرنین نے جاتے ہی ان کا قتل شروع نہیں کیا۔ اب ظاہر بات ہے دعوت ایمان پیش کی ہوگی، جن لوگوں نے دعوت قبول کیا ہوگا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ہوگا تو ان کو سزا دی ہوگی، قتل کر دیا ہوگا۔ اب اس کی صراحت نہیں ہے پھر کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک امر ضرور ہوا ہوگا۔ یہ ایک سفر ذوالقرنین کا مغرب کی سمت میں ہوا، جہاں بالکل انسانوں کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو پورا سفر یہ مغرب تک چلتا رہا۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ دوسرا راستہ مشرق کی سمت میں، جدھر سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی سمت میں، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک، تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ سورج سے بچنے کے لیے کوئی آڑ ان کی نہیں تھی۔ اب مشرق کی طرف چلتے رہے تو جیسے مغرب کی سمت میں وہ اس طرح چلتے رہے کہ اس کے بعد اب کوئی آبادی نہیں رہی تھی، مشرق میں بھی اس طرح چلتے رہے کہ اب سورج طلوع ہونے کی جگہ ان کو محسوس ہونے لگی۔ ایک قوم نظر آئی، اس کے بعد اب کوئی آبادی تھی نہیں، دنیا گویا وہاں پر آبادی والی دنیا ختم ہو رہی تھی۔ لیکن جس قوم کے پاس وہ پہنچے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل وحشی اور جنگلی قسم کے انسان تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ کوئی خیمہ تھا، اور نہ کوئی کپڑا تھا۔ سورج سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ان کے پاس نہیں تھا، ایسی قوم تھی وہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ پہاڑوں کی کوہ میں یا ادھر ادھر پہاڑوں کے سائے میں چھپ جاتے ہوں گے جب دھوپ کا اثر ہوتا ہوگا۔ یہ حال تو قرآن نے بتلایا ان کا کہ ایسی قوم تھی کہ سورج سے اور گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن وہ قوم کافر تھی، مسلمان تھی، ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا وہ آگے ذکر نہیں کیا گیا۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ قوم بھی کافر ہی تھی، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیار ذوالقرنین کو دیے تھے کہ یا تو ان کے ساتھ جو ہے قتل کا معاملہ کرو، یا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ایمان کی دعوت دو۔ اور ذوالقرنین نے پھر وہی اختیار کیا ہوگا جیسا کہ اہل مغرب کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ علماء تفسیر فرماتے کہ قرآن نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس قوم کو بھی پہلی قوم پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم بھی ایسی ہی تھی اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پہلی قوم کے ساتھ ہوا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ واقعہ اسی طرح ہے جیسا ہم نے بیان کیا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جتنی بھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ذوالقرنین کو دی گئی
ہم سب اس کو جانتے ہیں، کوئی اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ یہ 2 سفر ہوئے سکندر ذوالقرنین کے، ایک مغرب کا اور ایک مشرق کا۔ اس کے بعد اور ایک تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، ثم اتبع سببا، پھر تیسری طرف راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں قرآن پاک نے یہ تیسرا راستہ کس طرف ہے وہ نہیں بتلایا، مغرب کا اور مشرق کا تو صاف صاف بتلا دیا، یہ تیسرا راستہ شمال میں تھا جنوب میں تھا یہ نہیں بتلایا، لیکن اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں کہ آبادی چونکہ شمال کی جانب ہے تو یہ تیسرا راستہ شمال کی جانب شروع ہوا، تیسرا سفر۔ اب یہ تیسرے شمال کی جانب چلتے رہے یہاں تک کہ جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، ایسے 2 پہاڑ تھے اور بیچ میں خلا تھا، درہ جس کو کہتے ہیں۔ چلتے چلتے اتنے دور تک پہنچ گئے کہ 2 پہاڑ تھے، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر، اور بیچ میں بڑا راستہ اور خلا تھا، درہ تھا۔ وہاں پر وجد من دونہما قوما، پہاڑ کے 2 حصے تھے، ادھر والا ادھر والا، تو ادھر والے جانب میں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ یہ قوم کیسی تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں تھی، مطلب یہ کہ یہ قوم بھی ایک جاہل قسم کی قوم تھی اور بات بھی جلدی سمجھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی ترجمہ کرنے والا اشارے کنائے سے انہوں نے ذوالقرنین سے بات چیت کی۔ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو انہوں نے بات کی، چاہے کسی ترجمان کے ذریعے سے کی یا اشارے کنائے سے کی، کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج سرزمین میں انہوں نے بڑا فساد مچا رکھا ہے، وہ پہاڑ کے اس طرف رہتے تھے اور ہر تھوڑے دن میں آ کر کے اس قوم کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ تو یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک بڑی دیوار بنا دیں؟ دونوں جانب پہاڑ تو ہے ہی، ایسی دیوار کے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان کے خلا کو پر کر دے کہ نہ وہ اس پر سے چڑھ سکے نہ اس کو کھود سکے، اتنی بڑی دیوار بنا دے، ہم چندہ کریں گے آپ کے لیے، مدد کریں گے مالی اعتبار سے۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میرے رب نے مجھے جس مال و دولت پر طاقت دی ہے وہ تمہارے چندے سے اور مال سے بہتر ہے، بس اتنی بات ہے کہ طاقت کے ذریعے سے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ کا مال اسباب کی کمی نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے اس سے بہت بہتر مال میرے پاس ہے، البتہ مزدوروں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس جو طاقت ہے قوت ہے اس کے ذریعے میری مدد کریں تو میں ایک مضبوط دیوار دونوں کے درمیان بنا دوں گا۔ اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی۔ آتونی زبر الحدید، سب سے پہلے تو کہا کہ لوہے کے ٹکڑے میرے پاس لاؤ، لوہے کے ٹکڑے لانے کا حکم دیا۔ ان لوہے کے ٹکڑوں کو وہ جو درمیان میں خلا تھا بھر دیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور وہ جتنا خلا تھا اس کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد کہا کہ اب اس میں آگ پھونکو، آگ لگا دی اس کے اندر۔ ظاہر بات ہے اس میں لکڑے کوئلے وغیرہ بھی ڈالے ہوں گے۔ اب وہ پورا لوہا بالکل آگ کی طرح ہو گیا، تو کہا کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کو آگ بنا دیا، یعنی آگ کی طرح وہ چمکنے لگا، تو پہلے سے ہی تانبا پگھلا کر کے رکھا گیا تھا۔ اب کہا آتونی زبر
आतूनी उफरिक अलैहि क़ितरा, अब मेरे पास तुम पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं उसके ऊपर डालूं। तो पहले तो लोहे के जरिए से उस दर्रे को पूर कर दिया और उसके बाद फिर लोहे वो पिघला हुआ तांबा उसके अंदर भर दिया। वो सब एक जान हो गई। अब जैसे ईंटों के दरमियान सीमेंट डाला जाता है, इस तरीके से वो लोहे के टुकड़ों के दरमियान पिघला हुआ तांबा डाला गया, तो तांबा और लोहा मिलकर के वो मजबूत दीवार बन गई। अब कैसी दीवार हो गई? फमस्ताऊ अन यज़हरू हो, अब याजूज माजूज न इस बात की ताकत रखते हैं कि उस दीवार पर वो चढ़े, इतनी ऊंची है कि उस पर चढ़ भी नहीं सकते हैं। वमस्तताऊ लहू नकबा, और इतनी चौड़ी है वो कि उस चौड़ाई की वजह से वो अंदर सुराख भी नहीं कर सकते। ऊंचाई इतनी है कि चढ़ भी नहीं सकते हैं, और उसकी चौड़ाई इतनी है, छोटी सी दीवार हो, फीट 2 फीट 5 फीट 10 फीट की, तो सुराख कर देवे। बज़ाहिर मालूम होता है कि वो बहुत बड़ा खला होगा, तो वो पूरे खला को उन्होंने भर दिया, तब उसमें सुराख करने की भी कोई गुंजाइश उनके पास नहीं रही। वो जो याजूज माजूज फसाद मचाती थी, उस दीवार के आड़ में सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने उनको बंद कर दिया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। नेक साले बादशाह थे, लेकिन ज़रा भी दिल में कोई फ़ख्र तकब्बुर बड़ाई नहीं आई, बल्कि नज़र अल्लाह की तरफ। कहने लगे हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये जो कुछ भी कारनामा अंजाम हुआ मेरे रब की रहमत की वजह से। ये असबाब भी अल्लाह ने दिया, ये ताकत भी अल्लाह ने दी, और ये तदबीर भी अल्लाह ने सुझाई, सब कुछ मेरे रब की रहमत की तरफ से है। फिर आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। फ़ैज़ा जा वादु रब्बी जअलहु दक्का व कान वादु रब्बी हक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा तो मेरा रब इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि दीवार टूट जाएगी और फिर क़यामत आ जाएगी, याजूज माजूज का खुरूज होगा। आगे फिर उसी की तफसीलात बतलाई जाती है।